بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج شعبان کی 14ویں تاریخ ہے اور آج جو رات آنے والی ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. شب کے معنی رات اور برات کے معنی ہے آزادی اور چھٹکارا. شب برات کے معنی ہے چھٹکارے کی رات، عذاب سے نجات کی رات، جہنم سے خلاصی کی رات. اس رات کو شب برات کہتے ہیں. شب برات کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں. بعض لوگ اس نظریے کے حامل ہیں اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں، شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں. شب برات میں عبادت کو بعض حضرات بدعت تک کہہ دیتے ہیں. یہ بھی نظریہ غلط ہے. اور بعض حضرات نے شب برات کو باقاعدہ تہوار بنا دیا اور تہوار کے طور پر اسے مناتے ہیں اور اس کی فضیلت میں اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ اس کو شب قدر سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ دونوں نظریے غلط ہیں. نہ تو یہ باقاعدہ کوئی تہوار ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. راہ اعتدال کیا ہے؟ درمیان کا راستہ کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ حدیث کی تشریح کیا بتلاتی ہے؟ اس رات کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی عنوان سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں آج یہ بتاؤں گا کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں اور اس رات کا کوئی ثبوت نہیں، اس میں عبادت کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں، ان کا نظریہ سرے سے غلط ہے. اس رات کی فضیلت کے تعلق سے تقریباً 10 صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں. 1-2 صحابی نہیں، 10 صحابی سے حدیثیں مروی ہیں. اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا غلط بات ہے. اس رات کے تعلق سے ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حدیث تو لمبی ہے، میں پورا واقعہ نہیں بس اس حصے کو بیان کرتا ہوں جس سے اس رات کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات دیکھا کہ بستر پہ نہیں ہے. میں پریشان ہوئی کہ آخر کہاں چلے گئے، ہو سکتا ہے کسی دوسری اہلیہ کے یہاں گئے ہوں گے. میں اٹھ کر آپ کو تلاش کرنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر ہے. مدینہ منورہ کے قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر وہاں گفتگو ہوئی. اس میں ایک بات یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخلوق میں اور اپنے بندوں میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنے کہ قبیلہ بنو کلب کے اندر بکری کے جسم پر بال ہیں. ایک بکری کے جسم پر بال لاکھوں کے تعداد میں ہوتے ہیں اور عرب کے اندر بکری پالنے کا دستور ہے اور عرب کے بہت سے قبیلے ہیں. ان قبیلوں میں قبیلہ بنو کلب
اس قبیلے کے لوگ کثرت سے بکریاں پالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کے قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب ان بکریوں کے جسم پر بال کی گنتی کون کرے، اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ اس لیے محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح سے ان بکریوں کے جسم پر ان گنت بال ہے، بے شمار بال ہے، لا تعداد بال ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس رات میں لا تعداد بے شمار ان گنت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بندوں کی طرف متوجہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام کی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا الا لمشرک او مشاہن، مگر 2 طرح کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس کی تشریح میں آگے انشاءاللہ کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کے ساتھ گزارو اور اس کے دن کو روزے کے ساتھ گزارو، رات کو قیام کے ساتھ اور دن کو روزے کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنیا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے اور اس دن کا سورج ڈوبتا ہے تو سورج کے ڈوبتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ اور أَلَا مُبْتَلًا فَأُعَافِيهِ أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک منادی آواز لگاتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کر دی جائے، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے، الا من مبتلا، ہے کوئی مبتلائے مصیبت، ہے کوئی پریشانی میں جو اپنی پریشانی اور اپنی مصیبت اللہ کے سامنے رکھی ہے، فوافی، اللہ اس کو عافیت دے دے، پریشانیوں سے نجات دے دے، الا کذا الا کذا۔ اسی طریقے سے طرح طرح کی چیزوں کے بارے میں آواز لگائی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا، پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو اس رات کی یہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگائے، اللہ کی رحمت مغفرت اور بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو اتنی بات تو ثابت ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے بندوں کی مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ لیکن اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس رات کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کا منادی کہتا ہے کہ مغفرت مانگنے والا مغفرت مانگے، اس کی مغفرت کی جائے، رزق مانگنے والا رزق مانگے، اسے رزق دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا، عبادت کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص نماز، کوئی خاص ورد، کوئی خاص ذکر اس رات کے تعلق سے نہیں بتائی گئی حدیث کے اندر۔ اس لیے اس رات میں آدمی جو اعمال دوسرے دنوں کے اندر کرتا ہے، دوسرے ایام کے اندر جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، تہجد ہے، صلاۃ التسبیح ہے، نفل نمازیں ہیں،
یا قرآن کی تلاوت ہے یا ذکر و اذکار جو دوسرے ایام میں ہم کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دوسرے ایام میں ہم استغفار کرتے ہیں، وہی تمام کی تمام عبادتیں اس رات کے اندر بھی کی جائے گی، الگ سے کوئی عبادت نہیں۔ اس رات کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے خاص نمازیں، الفیہ نمازیں، تو فاطمۃ الزہرا والی نمازیں اور کیا کیا نماز اور کیا کیا طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ مطلقاً آپ سمجھ لیجئے کہ اس رات کے تعلق سے اگر کوئی خاص عبادت آپ کو بتاتا ہے یا عبادت کا کوئی خاص طریقہ بتاتا ہے تو یہ سرے سے غلط، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر اس رات کے تعلق سے نہ کوئی خاص عبادت آئی، نہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ آیا۔ مطلقاً عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، آپ جو بھی کر سکتے ہو، نفلی نمازیں پڑھیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا، رات کو جاگ کر عبادت کے ساتھ گزارو، اس لیے عبادت کے ساتھ رات کو گزارنے کا حکم ہے، الگ سے کوئی عبادت مقرر نہیں ہے۔ تو رات میں جاگ کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ اس تعلق سے میں آپ حضرات سے دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر اللہ نے کسی کو یہ استطاعت دی ہے، قوت دی ہے اور وہ رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی رات بھر نہیں جاگ سکتا تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور رات کے آخری حصے میں جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ جائے اور رات کے آخری حصے کو جاگ کر گزار لے۔ اگر کوئی اتنا بھی نہ کر سکے تو اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس لیے کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جاتا ہے اور پھر صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری رات عبادت کے اندر لکھی جاتی ہے، ساری رات وہ سویا رہا لیکن اس کو عبادت کا ثواب ملا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ عمل بھی کر لیتا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ اس رات کی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس رات کو پورے رات جاگ کر عبادت کریں۔ صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جاگنا عبادت ہے تو رات میں چائے پی کر کے جاگتے ہیں، نیند آ رہی ہے چائے پی رہے ہیں، اس سے زیادہ ہوا نیند کا غلبہ ہو گیا تو چلے گئے گھومنے کے لیے، گھوم کر کے آ گئے، اب تو معاملہ ہو گیا کہ موبائل دیکھ کر کے رات گزار لیتے ہیں۔ صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا عبادت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی رات میں جاگ کر موبائل دیکھتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سو ہی جائے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اتنی قوت ہے اور وہ جاگ سکتا ہے تو پوری رات جاگ کر عبادت کے ساتھ گزارے۔ اتنا نہ کر سکے تو کم سے کم رات کے آخری حصے میں جاگ جائے، اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ اس رات کے تعلق سے ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز کہ اس رات کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی، جب شب برات آتی ہے تو مغرب کے بعد گھر گھر میں اگربتیاں جلائی جاتی ہیں۔ اگربتیاں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہو گیا کہ شب برات میں مردے آئیں گے اپنے گھروں کے اندر اور اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں پکائی بھی جاتی ہیں جو مردے کے پسند کی ہیں تاکہ آئے مردہ اور کھائے۔ اگر ہم کھانا نہیں بنا کے رکھیں گے تو مردہ کوئی شیطان جنات ہم پر سوار کر دے گا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ عقیدے ہم نے گر رکھے ہیں۔ یہ ہندوانہ عقیدہ، مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ علیین اور سجین دو مقام ہے روحوں کے، نیک لوگوں کے روحوں کے مقام مقرر ہے اور برے لوگوں کے روحوں کے مقام مقرر ہے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح وہاں منتقل کر دی جاتی، اب اس کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں آنے والا۔ جو مر گیا سو چلا گیا، اب وہ کیسے لوٹے گا؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو اس کی پسند کی چیزیں قبر میں ڈال دو یا اس کی پسند کی چیزیں اس کے لیے مہیا رکھو، ورنہ آئے گا تو طرح طرح کے آسیب اور جنات کی شکل میں ہم پر سوار ہو جائے گا۔ یہ مشرکانہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی، کمزور سے کمزور دلیل بھی مردے کے گھر آنے کی نہیں ہے، البتہ مردے کے نہ آنے کے اوپر بہت سی دلیلیں۔ اس لیے یہ جو اگربتیاں جلائی جاتی ہیں کہ ہمارے مردے آئیں گے اس لیے ان کے استقبال کے لیے اگربتیاں، یہ غلط بات ہے، یہ اس رات کا حصہ نہیں ہے۔
اس رات کی یہ عبادت نہیں ہے، تو اس رات کو جاگ کر گزارنا چاہیے اور صبح ہو کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ اس رات کو جاگنے کے تعلق سے ایک مسئلہ اور ہے۔ اس رات میں ابھی میں نے حدیث عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اس لیے اس رات میں قبرستان جانا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رات میں قبرستان چلا جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، لیکن ایک بات دل کے اوپر نقش کر لیجئے اور لکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس درجے میں کیا ہے اسی درجے میں کرنا عبادت ہے۔ پچھلے 2 جمعوں سے اسی پر میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں۔ اور اسی آیت پر میں نے پچھلے 2 جمعہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول نے جو حد مقرر کی اس حد سے آگے بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا۔ اب اس رات میں قبرستان جانے کا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار شب برات آئی، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت، صرف ایک بار۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جاتا ہے اس رات میں، یا بغیر ضروری سمجھے چلا جاتا ہے، تب تو یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھ لیتا ہے تو یہی ہوا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہر سال جانے کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار شب برات آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قبرستان جانے کا ارادہ نہیں فرمایا، ہر سال آپ قبرستان تشریف نہیں لے گئے، اور آپ ہر سال جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جس چیز میں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کیا اور آپ اس کو 2 مرتبہ کر کے اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی اور آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کھانے کی اتنی سنتیں ہیں اور آپ کہیں نہیں اتنی سنتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا، اور اس سے قرآن نے منع کیا۔ تو اس رات میں قبرستان ایک مرتبہ جانا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی ضروری سمجھے بغیر کبھی چلا گیا کبھی نہیں گیا، ضروری نہ سمجھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ضروری سمجھتا ہے، ضروری سمجھنے کا مطلب کیا؟ اگر آپ نہیں جاتے ہیں تو آپ کا ساتھی کہتا ہے ارے شب برات آئی اور تم تو قبرستان بھی نہیں گئے، اس کا مطلب وہ ضروری سمجھ رہا۔ اگر کوئی چلا جاتا ہے اور نہ جانے والے کو برا بھلا نہیں کہتا یا نہ جانے والے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضروری نہیں سمجھتا۔ لیکن خود جاتا ہے اور نہ جانے والے کو برا بھلا کہتا ہے یا اس کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے، اس کا مطلب وہ ضروری سمجھ رہا، تبھی تو بدگمان ہے۔ تو یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ تو اس رات کے تعلق سے ایک بات تو یہ ہے کہ جاگ کر عبادت کے ساتھ پوری رات گزارنی چاہیے۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، جو عبادت عام دنوں میں کرتے تھے وہی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ رات میں قبرستان جانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، ہو گیا تو چلے گئے، نہیں ہوا تو نہیں گئے، ضروری نہ سمجھا۔ صبح ہو کر کے فرمایا کہ وصوموا نہارہا، صبح ہو کر کے روزے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن یہ روزہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اور 15 شعبان ایام 20 میں سے ایک دن ہے۔ ایام 20 ہر مہینے کے 3 دن، 13، 14، 15 تاریخ عربی کے، ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 15 تاریخ ایام 20 میں سے، اس لیے اگر کوئی 15 تاریخ کو روزہ رکھ لیتا ہے مستحب عمل ہے، ثواب ملے گا، اس کو بھی ضروری نہ سمجھا جائے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے الا لمشرک او مشاہن، مگر 2 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرا مشاہن۔ مشرک تو جانتے ہیں جو اللہ کے اندر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی معبودیت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، عمل میں یا عقیدے میں کوئی بھی شرک کرتا ہو، یہ مشرک ہے۔ مشاہنین کی تفسیر میں علماء نے بہت سی تشریح کی ہے۔ مشاہنین کے بارے میں فرمایا کہ مشاہنین کے معنی آتا ہے کینہ رکھنے والا،
مشاہنین کے معنی آتا ہے شراب نوشی کرنے والا، مشاہنین کے معنی آتا ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، مشاہنین کے معنی آتا ہے قطع رحمی کرنے والا۔ اور بھی دوسری روایتوں کے اندر بہت سے لوگوں کے نام آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مغفرت کرتے لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک تو مشرک ہے، کینہ رکھنے والا، کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا اور ہم نے دل میں رکھ لیا، اس سے بات چیت بند کر دیا۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، یہ کچھ لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر وہ توبہ کر لے اور دل سے توبہ کر لے کہ اللہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ جو رات آج آنے والی ہے، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اس لیے اس رات سے پہلے اگر ہمارا کسی سے تعلق ٹوٹ گیا ہے تو ہم اس کو منانے کی کوشش کریں، اس سے معاملہ ختم کر لیں اور اس سے جو معاملہ ہے اس کی تلافی کر کے بات چیت شروع کر دیں۔ اگر ہم شراب کے عادی ہیں تو شراب سے آج ہی توبہ کر لیں، اگر ہم والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں۔ جو عمل ہمارے اندر برے ہیں ان تمام سے توبہ کرنا چاہیے، رات کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دیں۔ گویا اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتے ہیں، بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ مغفرت مانگو، رزق مانگو، بھلائی مانگو، سکون مانگو، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اس لیے آج کی رات ہم اللہ سے کثرت سے دعائیں بھی کریں۔ تو یہ جو آج کی رات آنے والی ہے یہ مغفرت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، تقدیر کے فیصلے کی بھی رات ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو حل تدرین ما فی ہذہ اللیلہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معلوم نہیں کیا ہوتا۔ فرمائیے کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات، یہ جو شب برات ہے یعنی شعبان کی 15ویں رات، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ کس آدمی کو اس سال بھر میں پیدا ہونا ہے۔ یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ کس آدمی کو مرنا ہے، کس آدمی کے رزق دیا جائے گا، کس آدمی کو محروم کر دیا جائے گا، کس آدمی کو تنگ دستی دی جائے گی، کس آدمی کو کشادگی دی جائے گی، کس آدمی کو مصیبت آئے گی، کس آدمی کو بیماری آئے گی، کس کو شفا ملے گی۔ خاص امور کے فیصلے اس رات کے اندر کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رات میں جاگ کر، رو کر، گر گرا کر اللہ سے دعا کر کے اپنے بارے میں اچھے فیصلے کی دعا کرائیں کہ اللہ آنے والے سال کو ہمارے لیے اچھا بنا دے، عافیت کا سال بنا دے، رزق میں کشادگی کا سال بنا دے، الفت و محبت کا سال بنا دے، پریشانیوں سے حفاظت کا سال بنا دے۔ اس طرح کی دعائیں کرنے کی آج رات ہے جس میں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں اور چائے پی کر کے جاگتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ نے اس رات کو جاگنے کے لیے دیا ہے، عبادت کے لیے دیا ہے، عبادت کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اور عبادت کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ عبادت اس رات کے اندر نفلی عبادت ہے، اس لیے نفلی عبادتیں اپنے گھر کے اندر کرنا بہتر ہے۔ مسجدوں کے اندر اجتماع کرنا، مسجدوں کے اندر اکٹھے ہو کر کے عبادت کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اچھا عمل یہ ہے کہ تنہائی کے اندر اپنے گھر کے اندر عبادت کرے۔ نفلی عبادت جتنا چھپ کر آدمی کرتا ہے اتنا ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔